بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے دنیاوی اسباب اور مال و دولت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے اور دیگر ضروریات زندگی لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامی نے اپنے پیروکاروں کو حلال پیسے حاصل کرنے اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ بعض جگہوں میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ سورۃ جمعہ میں ارشاد باری تعالی ہے، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی شمار ہوگی، اور اگر بوڑھے والدین کی پرورش کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی۔ شریعت اسلامی نے دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے اور دوسروں پر بوجھ بننے سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے گزر بسر کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کمائیں اور محنت کریں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں، اور پھر جو کوئی سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اس کے لیے سخت سزا بھی مقرر کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے گھر میں کچھ سامان بھی ہے؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف دو چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ کا بچھونا ہے جس کو ہم اوڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دیں اور 2 درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ 1 درہم سے تم کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر والوں کو دے آؤ اور 1 درہم سے 1 کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگایا اور فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو، 15 دن کے بعد ہمارے پاس آ کر روداد سنانا۔ 15 دن کے بعد صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے 10 درہم جمع کر لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا، یہ محنت کی کمائی تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ بھیک مانگنا اور دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا باعث ذلت ہے۔ اس سے حد درجہ احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹاٹ اور 1 پیالہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کمانے کی قوت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ترکیب نکالی وہ اپنے ہاتھوں خود اپنی ضروریات کی تکمیل کرے، اور آئندہ اس طرح طاقت رکھنے والے افراد کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی جرات نہ کریں، خواہ ان کے پاس ظاہری
اسباب کچھ بھی نہ ہوں، بھیک مانگنا اور بھیک مانگنے کا پیشہ بنانا اسلام میں قطعاً ممنوع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی نہ صرف ممانعت کی ہے بلکہ اس کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ صاحب حیثیت افراد اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، حقدار کے بغیر مانگے مدد کریں تاکہ ضرورت مندوں کو بازاروں، چوکوں، چراہوں میں مانگنا نہ پڑے۔ بازار یا گھروں میں جا کر مانگنے والے بچے ہوں یا بڑے جن کے بارے میں علم ہو کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہیں تو ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تاہم اس میں متکبرانہ انداز اختیار نہ کیا جائے، انہیں جھٹکا نہ جائے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ شائستگی کے ساتھ معذرت کر لی جائے۔ البتہ اگر کسی نے نفلی صدقہ انہیں دے دیا تو دینے والے کو صدقہ کا ثواب ہوگا، نہ دینے سے گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ حضرت صبان کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے، صدقہ دینے والا ہے، اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ پلیز اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل ثمامہ وائس کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔